اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے صحابہ کرام کے دفاع کا جو نعرہ لگایا ہے، یقیناً یہ نعرہ تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کے سائے میں مفتی فضل احمد چشتی نے جو صحابہ کرام کی توہین کی ہے، میں سمجھتا ہوں ایسی توہین بھی کسی نے نہیں کی ہوگی۔ یہ اس وقت میرے ہاتھ میں ان کی کتاب ہے بیعت یزید سے انکار کا سبب، اور اس کے صفحہ نمبر 24 اور صفحہ نمبر 25 سے میں آپ کے سامنے ان کی نقل کردہ ایک روایت پیش کرنے لگا ہوں۔ اس روایت کو نقل کرتے وقت بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کی سند جو ہے صحیح ہے۔ یہ دیکھیں، ہم نے نشان لگائے ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ نقل کرتے وقت بھی کہا ہے، اور نقل کر چکنے کے بعد بھی انہوں نے یہ تسبیح پھر پڑھی ہے کہ اس روایت جو ہے یہ صحیح روایت ہے۔ اب یہ تاریخ دمشق کے حوالے سے انہوں نے روایت جو ہے وہ بیان کی ہے، اور تاریخ دمشق کی اس روایت کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے، کیونکہ انہوں نے کسی طریقے سے بھی یزید کی جو ڈوبتی ہوئی کشتی ہے نا، اس کو پار لے جانے کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا، تو اس ٹھیکے میں انہوں نے یہ سرتوڑ کوشش کی ہے کہ یہ روایت جو ہے صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے، یہ تسبیح انہوں نے پڑھی ہے۔ اب اولاً تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے عبد الملک بن عمیر، جس آپ دیکھیں امام شمس الدین ذہبی نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ جو ہے مختلط ہے، اور اس کے متعلق کتاب المدلسین میں لکھا ہے کہ یہ مدلس ہے، اور یہاں بھی اس نے ان سے روایت کی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ امام ذہبی کی کتابوں میں دیکھ لیں کہ کس طرح سے یہ شخص جو ہے کتنا ضعیف ہے، اس کے باوجود مفتی صاحب صحیح سند اس کو کہہ رہے ہیں، صحیح سند اس کے اوپر زور دے رہے ہیں تاکہ کوئی بھی ان پڑھ بندہ جو ہے اس کے اوپر شک نہ کرے، اس لیے انہوں نے 2 مرتبہ اس کو صحیح کہا، حالانکہ یہ جو ہے سخت ضعیف ہے۔ اور پھر اس روایت کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کے بارے میں سلب کے لفظ موجود ہے یہاں پہ، یہ آپ دیکھیں متن کے اندر موجود ہے، اور یہاں مفتی صاحب نے ترجمہ جو ہے اس کو بدلنے کی کوشش کی ہے، لیکن آگے جا کے صفحہ نمبر 35 کے اوپر مفتی صاحب نے پھر عبداللہ بن زبیر کے متعلق یہی لفظ ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے یہی لفظ استعمال کیے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر تم ایک ہیلا گر لومڑی ہو۔ یہ دیکھیں، عبداللہ بن زبیر تم ایک ہیلا گر لومڑی ہو، چلاک لومڑی ہو، یہ عبداللہ بن زبیر کو کہا جا رہا ہے۔ اور یہ الفاظ جو ہیں توہین والے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی ہے مفتی صاحب نے اس ضعیف روایت سے، جس کو انہوں نے پہلے صحیح کہا تاکہ میدان صاف ہو جائے۔ جو بے ادبی کا میدان ہے صحابہ کرام کے حوالے سے وہ صاف ہو جائے، جب اس کو صاف کر چکے پھر یہ روایت لے کے آئے اس کتاب میں کہ عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ چلاک لومڑی ہے معاذ اللہ، اور یہ بات امیر معاویہ کی طرف منسوب کی، یعنی وہ عبداللہ بن زبیر کی توہین کرتے تھے۔ اور پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے، کہا مروان ابن حکم جو ہے اس کے بارے میں کہا کہ قرآن کا قاری، دین کا فقیہ، حدود خداوندی میں شدید مروان بن حکم ہے۔ یہ بات بھی اسی صفحہ نمبر 25 کے اوپر یہ لکھی ہوئی ہے، جہاں حضرت عبداللہ بن زبیر کو لومڑی کہا گیا معاذ اللہ، وہاں یہ بھی مروان کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو صفحہ بتا دیا، آپ پورا صفحہ دیکھیں، پوری کتاب دیکھیں، صفحہ نمبر 25 کے اوپر اردو ترجمہ ہے، اور صفحہ نمبر 24 کے اوپر جو ہے اس کی عربی عبارت آ رہی ہے، آپ دیکھ لیں۔ صفحہ نمبر 35 پر پھر یہی الفاظ آ رہے ہیں، وہ روایت الگ ہے، حوالہ اس کا الگ ہے، اس کا ہم الگ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ ضعیف روایت سے انہوں نے کس طرح سے اپنی راہ جو ہے بے ادبی کی ہموار کی، اور نعرہ کیا تھا؟ دفاع صحابہ کرام کی تعظیم۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ عبداللہ بن زبیر جیسے صحابی کو انہوں نے لومڑی کہہ دیا، اور کہلوایا امیر معاویہ سے، اور اس کو صحیح کہا، صحیح ہونے کی اوپر مور بھی لگائی ہے۔
یہ تو مفتی ہے، یہ تیرا دفاع ہے صحابہ کرام کا؟ کیوں؟ اس لیے کہ تو صحابہ کرام کی بے ادبی کرنے والا ہے، اور محض تو نے جو ہے ٹھیکہ لیا ہے یزید کو بچانے کا، اور وہ ٹھیکہ جو ہے تو اپنا پورا کر رہا ہے۔ کوئی شخص ہمارے اوپر الزام لگائے، یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں ہے، آپ خود کتاب کھولیں، صفحہ نمبر 24، صفحہ نمبر 25 پڑھیں، پورا پڑھیں، آگے سے پڑھیں، پیچھے سے پڑھیں، جہاں سے مرضی ہے پڑھیں۔ عبد الملک بن عمیر جو ہے اس کو آپ صحیح ثابت کریں۔ آپ نے کہا کہ نا یہ سند صحیح ہے، اور کہتے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں میری صحیح بیان کردہ روایت کو کوئی ضعیف ثابت کر دے۔ یہ عبد الملک بن عمیر کو آپ جو ہے صحیح ثابت کریں، اور ان کی عقل جو ہے آخری عمر میں یہ خراب ہو گئی تھی۔ یہ ساری باتیں یہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور یہ مدلس بھی ہے، یہاں بھی یہ ان سے روایت کر رہا ہے، تدلیس کر رہا ہے، اور یہ روایت جو ہے اس درجے کی ہے، باوجود اس کے آپ اس کو صحیح کہتے ہیں، جس کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی آپ نے توہین کی ہے۔ آپ اعلانیہ طور پہ توبہ کریں آپ اعلانیہ طور پہ، اور یہ بات لکھی ہوئی ہے کتاب میں، یہ کلپ نہیں ہے۔ ان کے لوگ جب ہم ان کے لوگوں کو آئینہ دکھاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہمارے کلپ کاٹ کے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ تمہاری کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہے بڑی خراب ہے، اس لیے کہ اس میں صحابہ کرام کی توہین ہے، اور یزید کو بچانے کے لیے اس کے اندر جو ہے جد و جہد کی گئی ہے، اس لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے اندر توہین کی گئی ہے، اور ابن عساکر کی یہ روایت جو ہے صحیح نہیں ہے، جبکہ مفتی نے اس کے صحیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔